ایک مشین، ایک سائنسدان، ایک انجام۔ آپ اس مشین کو شیطانی مشین بھی کہہ سکتے ہیں۔ انگلستان کے مشہور مصنف سر آرتھر کونن ڈائل کی ایک دلچسپ سائنسی کہانی۔ اس کہانی میں 3 مرکزی کردار ہیں۔ مسٹر میلون جو ایک نوجوان اخباری رپورٹر ہے، مسٹر تھیوڈر نائمر جو کہ اس شیطانی مشین کا خالق ہے، اور پروفیسر چیلنجر جو انگلستان کا مایہ ناز مشہور سائنسدان ہے۔ آپ یہ کہانی مسٹر میلون کی زبانی سنیں گے۔ میرا نام میلون ہے، تو صاحب میں کہانی کا آغاز کرتا ہوں۔ پروفیسر چیلنجر کا موڈ اس روز بہت خراب تھا۔ صبح سویرے اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں ٹھٹک گیا۔ اندر سے پروفیسر چیلنجر کی غصے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا وہ ٹیلی فون پر کسی سے الجھ رہا ہے۔ اس کم وقت فون نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، جب لوگوں کو اصل نمبر کا علم نہیں ہوتا تو دوسروں کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں۔ جب ریسیور اٹھاؤ، غلط نمبر ملانے والے الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ میں ایک سائنسدان ہوں اور میرا وقت اتنا سستا نہیں کہ ہر وہ شخص جس کی جیب میں فون کرنے کے لیے ایک آدھ سکہ موجود ہے مجھے پریشان کرتا پھرے۔ جو ہی اس نے اپنی گفتگو ختم کی، میں اس کے پاس چلا گیا۔ جوش غضب سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ لمبی سیاہ داڑھی کے بال الجھے ہوئے تھے، کان کی لویں سرخ تھیں اور بھوری آنکھوں سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شیر کی طرح دھاڑا۔ مجھے یقین ہے یہ لوگ جان بوجھ کر مجھے پریشان کر رہے ہیں، اور اب جب کہ میری ایک صبح کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، تم آ پہنچے ہو تاکہ سارا دن ضائع کر سکو۔ اچھا اب یہ بتاؤ تم یہاں کس کام سے آئے ہو؟ پروفیسر چیلنجر یہ تقریر کر رہا تھا تو میں نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تاکہ مسٹر میکارڈل کا وہ خط تلاش کر سکوں جو انہوں نے مجھے لکھا تھا۔ اچانک پروفیسر کو کوئی بات یاد آ گئی۔ وہ بات کرتے کرتے رکا اور اپنی پوری قوت سے میز پر ہاتھ مار کر بولا، میری حالیہ تحقیقات کے بارے میں تم نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ مسٹر جی ای چیلنجر، جن کا شمار موجودہ دور کے عظیم سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، میں نے کوئی مبالغہ نہیں کیا جناب، آپ کا شمار واقعی ہوں۔ تو کیا تم ان سائنسدانوں کے نام گنوا سکتے ہو جنہیں تم عظیم سمجھتے ہو، جن کو میرے برابر قرار دیا ہے؟ یہ سب کون لوگ ہیں؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں پروفیسر، یہ جملہ غلطی سے لکھا گیا۔ دراصل مجھے لکھنا چاہیے تھا کہ مسٹر جی ای چیلنجر موجودہ دور کے عظیم ترین سائنسدان ہیں۔ میرے نوجوان دوست، یہ نہ سمجھنا میں اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے ہم عصر سائنسدانوں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان لوگوں سے جو اپنے تئیں سائنسدان سمجھتے ہیں، مجھے شدید علمی اختلافات ہیں، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا نام ان کے نام کے ساتھ لیا جائے۔ بہرحال اب تم آ ہی گئے ہو تو بیٹھ جاؤ اور مزید وقت ضائع کیے بغیر اپنی آمد کا مقصد بیان کرو۔ میں نے جیب سے مسٹر میکارڈل کا خط نکالا اور اسے کھولتے ہوئے پروفیسر چیلنجر سے پوچھا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو اپنے اخبار کے ایڈیٹر مسٹر میکارڈل کا خط پڑھوں؟
لیکن اس ڈر سے کہ پروفیسر پر پھر غصے کا دورہ نہ پڑ جائے میں فوراً ہی خط پڑھنے لگا۔ یہ خط میکارڈل نے میرے نام لکھا تھا۔ رفیق من، تم فوراً ہمارے قابل احترام دوست اور عظیم سائنسدان پروفیسر چیلنجر کے پاس جاؤ اور ان سے درجہ ذیل معاملے میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ وائٹ فریئر مینشن میں ایک صاحب تھیوڈر نائمر نے فلیٹ لے رکھا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک حیرت انگیز مشین تیار کی ہے جو اپنے سامنے رکھے ہوئے کسی بھی زندہ یا مردہ جسم کو چٹکیوں میں غائب کر سکتی ہے۔ اس جسم کے مادے ایٹم بن کر فضا میں تحلیل ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک غائب رہتے ہیں جب تک مشین کو الٹے انداز میں نہ چلایا جائے۔ گویا مشین کا خالق جب چاہے کسی مادی شے مثلا انسان، جانور یا کار وغیرہ کو غائب کر سکتا ہے اور جب چاہے اسے واپس اپنی پہلی صورت میں لا سکتا ہے۔ بظاہر یہ دعویٰ مضحکہ خیز نظر آتا ہے، لیکن جو لوگ اس مشین کو دیکھنے گئے ان کا بیان ہے کہ مسٹر تھیوڈر نائمر نے مشین چلا کر عملی تجربہ پیش کیا اور انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ مشین کے بارے میں موصوف کا دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے۔ میرا خیال ہے آپ لوگ یقیناً اس مشین کی اہمیت سے واقف ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی مشین تیار ہو گئی تو بنی نوع انسان کا مستقبل خطرے میں ہے، کیونکہ وسیع پیمانے پر ایسی مشینوں کی تیاری سے میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ جس فریق کے پاس یہ مشینیں ہوں گی وہ پلک جھپکنے میں دشمن کی فوج، ساز و سامان اور اسلحہ غائب کر دے گا اور جب تک چاہے گا ان چیزوں کو فضا میں رکھے گا۔ اگر وہ بدنیت ہو تو ہمیشہ کے لیے دشمن کا وجود ختم کر سکتا ہے۔ جب تک وہ مشین کو الٹا نہ چلائے سپاہیوں، توپوں اور ٹینکوں کے اجزاء باریک ذرات کی صورت میں فضاؤں میں تیرتے رہیں گے۔ اوپر جن خدشات کا ذکر کیا گیا ہے ان کی روشنی میں یہ کام نہایت ضروری ہے۔ تم قابل احترام پروفیسر چیلنجر کو اپنے ساتھ لے کر مسٹر تھیوڈر نائمر کے پاس جاؤ تاکہ پروفیسر صاحب اس مشین کا بغور معائنہ کر سکیں۔ معلوم ہوا ہے مسٹر تھیوڈر اپنی ایجاد کو گراں قدر معاوضے کے بدلے میں کسی طاقتور ملک کے ہاتھ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ تم پروفیسر چیلنجر کی زیر نگرانی روزنامہ گیزٹ کے لیے ایک مضمون لکھو جس میں مسٹر تھیوڈر نائمر کی ایجاد کی حقیقت بیان کی گئی ہو۔ معاملہ بہت اہم ہے اور آپ دونوں حضرات کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے۔ فقط پی میکارڈر۔ خط سنانے کے بعد میں نے پروفیسر چیلنجر سے مخاطب ہو کر پوچھا، جناب من، مجھے امید ہے آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے وقت ضرور نکالیں گے، کیونکہ میں اپنے محدود علم کی بنیاد پر اس مشین کو دیکھنے کے باوجود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ تم نے ٹھیک کہا میلون، اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ تم نہایت ذہین اور بیدار مغز نوجوان ہو، لیکن سائنسی امور میں تمہاری معلومات یقیناً غیر تسلی بخش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم جو معاملہ لے کر آئے ہو وہ نہایت اہم ہے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ چلنے پر رضامند ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں پروفیسر چیلنجر کو ساتھ لے کر زیر زمین ریل گاڑی سے لندن کے شمال کی طرف سفر کر رہا تھا۔
پروفیسر چیلنجر کی تجربہ گاہ سے رخصت ہونے سے قبل میں نے ٹیلی فون پر تھیوڈر نائمر کے بارے میں یہ اطمینان کر لیا تھا کہ وہ گھر پر ہے۔ چنانچہ ہیمسٹیڈ کے علاقے میں ایک خوبصورت فلیٹ کی گھنٹی بجائی تو وہ باہر نکلا اور ہمیں لے جا کر ایک چھوٹے سے ملاقاتی کمرے میں بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ کر اندر چلا گیا کہ چند لوگوں سے جو اس کی ایجاد کے حقوق خریدنا چاہتے ہیں ضروری گفتگو کرنے کے بعد جلد ہی واپس آ جائے گا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد تھیوڈر نائمر صاحب ہمارے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھیں چالاکی اور مکاری کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ وہ ناٹے قد کا فربا آدمی تھا، البتہ ابروؤں سے اوپر کشادہ ماتھا اور تھوڑی کی مناسبت سے بہت بڑا سر اس کی اعلیٰ دماغی صلاحیتوں کی غمازی کرتا تھا۔ جب ہم اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو پروفیسر چیلنجر نے بات شروع کی۔ مسٹر نائمر، صاف گوئی کے لیے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ پہلے آپ یہ بیان کریں کہ آپ کی ایجاد کس کلیے قاعدے سے کام کرتی ہے۔ نائمر نے مسکراتے ہوئے کہا، وقت کے عظیم سائنسداں پروفیسر چیلنجر کو دھوکہ دینا آسان کام نہیں۔ میں آپ کو مشین کی کارکردگی دکھاؤں گا، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا پہلے ہم یہ طے کریں گے کہ یہ مشین کس اصول پر تیار کی گئی ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے، یہ مشین دراصل ایک طرح سے میری ایجاد کا ایک مختصر سا ماڈل ہے اور اس کا اثر خاصا محدود ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ میری یہ ایجاد بخوبی کام کرتی ہے اور یہ ماڈل بھی اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ آپ کو باریک ذرات میں تبدیل کر دے۔ جب میں چاہوں گا آپ کے ایٹموں کو یکجا کر کے مشین دوبارہ آپ کا مکمل جسم تیار کر دے گی۔ پروفیسر، آپ میری ایجاد کی افادیت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ غیر ملکی حکومت جس کے نمائندے ابھی یہاں آئے تھے بخوبی جانتی ہے کہ یہ مشین مستقبل میں دنیا کا نقشہ بدلنے کی تمام تر صلاحیت رکھتی ہے۔ کیا ہم اسے دیکھ سکیں گے؟ پروفیسر نے استفسار کیا۔ یقیناً، بالکل، اگر آپ میں اتنی جرأت ہو تو خود آپ کے اجزاء فضا میں منتشر کیے جا سکتے ہیں۔ جرأت؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے جملے پر زبردست احتجاج کرتا ہوں۔ ایک سائنسدان نئے تجربات سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو صفحہ ہستی سے سائنسی علوم کا خاتمہ ہو جائے۔ اس پر نائمر نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میرے جملے سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ کے جذبات مجروح کروں۔ بہرکیف، جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا تھا، مشین دیکھنے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کس اصول پر کام کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں جب نمک یا کھانڈ کی کلمیں پانی میں ڈالی جائیں تو پگھل جاتی ہیں اور کہیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہی پانی کسی برتن میں گرم کریں تو پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور برتن کی تہہ میں دوبارہ نمک یا کھانڈ کی کلمیں بچ رہتی ہیں۔ ہم بعین ہی اس کلیے کے تحت ایک ایسا نظام وضع کر سکتے ہیں جس میں کسی بھی زندہ جسم کو فضا میں تحلیل کرنے کے بعد مشین کو الٹا چلانے سے یہ جسم واپس مادی شکل میں لایا جا سکتا ہے۔ بالکل غلط۔ میں یہ تسلیم کر سکتا ہوں کہ آپ ایک خاص حد تک مادی جسم کو غائب کر سکتے ہیں، لیکن ان منتشر اجزاء کو دوبارہ جمع کرنا اور وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ جو پہلے تھی ناممکن ہے۔ گویا آپ ایک شخص کو غائب تو کر سکتے ہیں لیکن دوبارہ وجود میں نہیں لا سکتے۔
پروفیسر چیلنجر نے اعتراض کیا۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجیے کہ اگر میں اس اصول کی جزیات بیان کر دوں جس کی بنیاد پر یہ مشین تیار کی گئی ہے تو میرے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا حرف بے حرف صحیح ہے۔ غائب ہونے والے جسم کا ایک ایک ایٹم ٹھیک اپنی جگہ لوٹ آتا ہے اور جسم کی شکل میں سرے منہ فرق نہیں پڑتا۔ میرے ساتھ آئیے اور اپنی آنکھوں سے اس بات کی تصدیق کر لیجئے کہ میں سچائی پر ہوں یا آپ۔ بہت سی سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ہم ایک مقفل کمرے کے سامنے پہنچے۔ نائمر نے قفل کھولا اور ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم نے دیکھا دائیں ہاتھ ایک پیچیدہ مشین تھی جس کے عین وسط میں ایک کرسی نظر آ رہی تھی۔ کرسی کے نیچے جس کا ایک چبوترا تھا اور اس کے گرد تانبے کا ایک تختہ جس میں سے تار نکل کر کرسی تک پہنچ رہے تھے۔ مشین کے بہت سے ڈائل تھے جن میں بے شمار سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ جناب والا، یہ رہی میری تخلیق، نائمر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے جو بات آپ میری زبان سے نہیں سمجھ سکے اس کی زبان سے ضرور سمجھ لیں گے۔ مستقبل میں دنیا پر وہی ملک حکمرانی کرے گا جس کے پاس یہ مشین ہوگی۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ اس امر کے لیے تیار ہیں کہ میں آپ کو کرسی پر بٹھا کر آپ کے جسم کے ایٹم فضا میں منتشر کر دوں؟ چیلنجر کی ڈائری میں خوف کا لفظ ہی نہ تھا۔ وہ فوراً آگے بڑھا لیکن میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور آہستہ سے کہا، پروفیسر صاحب، آپ اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کی جان بہت قیمتی ہے۔ علاوہ ازیں آپ کے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ مشین میں سے آپ زندہ واپس آ سکیں گے؟ بخدا میں آپ کو کسی قیمت پر نہ جانے دوں گا۔ میں اس کام کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پروفیسر چیلنجر اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بولا، عزیزم، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کم از کم تم اس بات کی گواہی دو گے کہ میں نے ایک عظیم مقصد کی خاطر جان دی۔ تمہیں معلوم ہے سائنسدان کا اصل مقصد حقیقت کی تلاش ہے لیکن پروفیسر، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ سارا علمی سرمایہ ضائع ہو جائے گا جس کے لیے آپ برس ہا برس سے محنت کر رہے ہیں، اور یہ سائنس کی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے جانے دیں۔ اگر تجربہ کامیاب رہا تو مجھے آپ کے کرسی پر بیٹھنے میں کوئی اعتراض نہ ہو۔ تمہاری دلیل میں کوئی وزن نہیں، پروفیسر نے فوراً کہا۔ ایک آخری درخواست، اگر آپ کرسی پر بیٹھ گئے تو آپ خود معمول ہوں گے اور یہ اندازہ نہ کر سکیں گے کہ آپ غائب ہوئے یا نہیں۔ اس کے برعکس میرے کرسی پر بیٹھنے سے آپ ہر شے کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات پروفیسر چیلنجر کے دل کو لگی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور مجھے راستہ دے دیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ نائمر نے کرسی سے دائیں طرف مشین سے باہر نکلا ہوا ایک لیور دبایا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ محسوس ہوا جیسے آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی ہو۔ پھر میں سنبھل گیا اور ہر چیز صاف دکھائی دینے لگی۔ نائمر میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اور پروفیسر چیلنجر، اس کی حالت قابل دید تھی۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، آنکھوں میں انتہائی وحشت اور خوف کے آثار تھے۔ کیوں صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ آپ فارغ ہیں، تجربہ ختم ہو چکا، نائمر نے جواب دیا۔ پھر مڑ کر چیلنجر سے بولا، تو کیوں جناب، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
کہ آپ کا ساتھی غائب ہو گیا تھا۔ پروفیسر چیلنجر خاموش رہا۔ یوں محسوس ہوا اسے سانپ سونگھ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے بولا، میلون، بخدا تم غائب ہو گئے تھے۔ میں کوشش کے باوجود تمہیں نہ دیکھ سکا، لیکن مجھے تو محسوس تک نہیں ہوا۔ میں کتنے منٹ غائب رہا تھا؟ تقریباً 3 منٹ۔ میں مسلسل کرسی کی طرف دیکھتا رہا۔ تمہاری کرسی 2.75 منٹ تک خالی رہی، اور پھر نائمر نے دوبارہ اس لیور کے کان مروڑے اور تم نہ جانے کہاں سے آ کر کرسی پر براجمان ہو گئے۔ اچھا صاحب، نائمر نے پروفیسر چیلنجر سے مخاطب ہو کر کہا، اب آپ کی باری ہے، کیا آپ کرسی پر بیٹھنا پسند کریں گے؟ پروفیسر چیلنجر اپنی حیرت پر قابو پاتا ہوا کرسی کی طرف بڑھا۔ نائمر نے پھر لیور دبایا اور اگلے ہی لمحے کرسی خالی پڑی تھی۔ خوف کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ نائمر بولا، کتنی دلچسپ بات ہے کہ پروفیسر چیلنجر، دنیا کا عظیم سائنسدان، اس وقت کروڑوں ایٹمی ذرات کی شکل میں اسی شہر کی فضا میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اگر میں چاہوں تو یہ ذرات ہمیشہ اسی طرح معلق رہیں۔ اس شخص نے مجھ پر بدگمانی کی، بلکہ یوں کہنا چاہیے میری بے عزتی کرنے کی کوشش کی۔ کیا خیال ہے تمہارا اگر اسے تھوڑا سا سبق دیا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ نہیں، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں عدالت میں لے جاؤں گا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو میرے دوست؟ میں ابھی پروفیسر کو واپس لے آؤں گا۔ البتہ اگر تم چاہو تو ایک دلچسپ تماشا دکھا سکتا ہوں۔ مسلسل تجربات سے مجھ پر یہ بات واضح ہوئی کہ بال انسانی جسم کا ایسا حصہ ہیں جو گوشت اور ہڈیوں سے قطعی مختلف مادے سے بنا ہے۔ لہٰذا میں مشین کی مدد سے پروفیسر کے جسم پر سے تمام بال ختم کر سکتا ہوں۔ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میرے منع کرنے سے پیشتر نائمر نے کئی ایک کل پرزے مروڑے، پھر وہی لیور دبایا اور پروفیسر چیلنجر کی جگہ کرسی پر ایک عجیب و غریب مخلوق دکھائی دی۔ ضبط کی کوشش کرنے کے باوجود میری ہنسی نکل گئی۔ پروفیسر چیلنجر کا سر، جہاں چند لمحے پیشتر گھنے بال تھے، صاف سپاٹ چندیا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی لمبی داڑھی غائب تھی اور سفید سفید کلے یوں نظر آ رہے تھے جیسے کسی نابالغ لڑکے کے گال۔ مجموعی طور پر شکل و صورت سے وہ قدیم اور پیشہ ور رومی جنگجو دکھائی دیا، جیسا کہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے چیلنجر نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس کی صورت میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر سے ٹکراتی ہوئی ٹھنڈی ہوا نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہو۔ بہرکیف اس کا ہاتھ فوراً اپنی چندیا کی طرف اٹھ گیا۔ سر پر ہاتھ پھیر کر اس نے اپنے گال چھوئے اور فوراً ہی کرسی سے اتر کر نائمر کی طرف بڑھا۔ نائمر صورتحال کی سنجیدگی دور کرنے کے لیے ہنسا، مگر پروفیسر چیلنجر شدید غصے کے عالم میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون امڈ آیا تھا۔ نائمر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر چیلنجر کا ہاتھ اس کی گردن تک بڑھا۔ اگلے ہی لمحے چیلنجر نے چھوٹے سے قد والے نائمر کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ میں نے لپک کر چیلنجر کو پکڑ لیا اور گھگھیا کر کہا، پروفیسر ہوش میں آؤ، اگر یہ شخص مر گیا تو ہم کبھی اس شیطانی مشین کا بھید معلوم نہ کر سکیں گے۔ بات پروفیسر چیلنجر کی سمجھ میں فوراً ہی آ گئی۔ اس نے نائمر کو کوٹ کے کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، اگر تم نے
5 منٹ کے اندر اندر میرے بال نہ لوٹائے تو میں اسی جگہ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ غریب نائمر چند لمحوں تک اپنی گردن سہلاتا رہا، پھر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، پروفیسر، میں نے تو دوست سمجھ کر آپ سے مذاق کیا تھا، اگر آپ کو برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ کرسی پر تشریف رکھیے، میں ابھی آپ کے بال واپس لے آتا ہوں۔ پروفیسر چیلنجر نے مجھے قریب لا کر کہا، میلون، تم اس شخص کا خیال رکھنا، اگر تم دیکھو کہ اس نے پھر کوئی گڑبڑ کی تو اس کی ایسی مرمت کرنا کہ… جملہ نامکمل چھوڑ کر چیلنجر کرسی کی طرف بڑھا۔ میں نائمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ چیلنجر کرسی پر بیٹھا اور نائمر فوراً ہی اسے پہلی حالت میں لے آیا۔ اس بار چیلنجر میرے پاس آیا تو اس کا موڈ پہلے کی نسبت بہت اچھا تھا۔ وہ نائمر سے بولا، اب میں آپ سے چند ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اس مشین کا راز صرف آپ تک محدود ہے؟ جی ہاں، اور کوئی شخص نہ تو یہ مشین بنا سکتا ہے اور نہ اس کے اصول سے واقف ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، میں نے یہ خفیہ طاقت یورپ کے ایک ملک کے ہاتھ فروخت کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جو ہی رقم مل گئی، سودا مکمل ہو جائے گا۔ کیا وہ کاغذات جن میں مشین کی تفصیلات درج ہیں آپ کے پاس ہیں؟ میں اتنا احمق نہیں کہ کاغذات میں سب کچھ لکھ دوں۔ ہر چیز میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ جو ملک اس ایجاد کی قیمت ادا کرے گا، میں اس کے لیے خود کام کروں گا۔ مسٹر چیلنجر، ذرا اس وقت کا تصور کیجئے جب میں صرف ایک بٹن دبا کر آپ کا شہر لندن، بلکہ ٹیمز کی ساری وادی کے انسان، حیوان، چرند پرند، عمارتیں اور کارخانے سب کچھ صفحۂ ہستی سے غائب کر دوں گا۔ یہ مشین تو محض ایک ماڈل ہے۔ مکمل مشین سے کسی ملک کی ساری آبادی غائب کی جا سکتی ہے۔ چیلنجر کچھ دیر خاموش رہا، پھر ماڈل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، غالباً یہ مشین بجلی سے چلتی ہے نا؟ جی ہاں۔ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگایا؟ میرا خیال ہے ماڈل تیار کرنے میں آپ نے کچھ زیادہ احتیاط سے کام نہیں لیا۔ جب میں کرسی پر بیٹھا تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خفیف سی برقی رو کرسی کی پشت میں سے میرے جسم میں داخل ہو رہی ہو۔ شاید تاروں میں کچھ گڑبڑ ہے؟ نائمر نے کہا، ہرگز نہیں، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ نائمر فوراً کرسی کی طرف بڑھا اور اس پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ ریڑھ کی ہڈی پر بھی نہیں؟ پروفیسر چیلنجر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، جی نہیں۔ اچانک پروفیسر چیلنجر نے وہ لیور دبا دیا جسے دبا کر نائمر نے پہلے مجھے اور بعد میں اسے غائب کیا تھا۔ نائمر کی کرسی خالی ہو گئی۔ وہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر پڑا۔ یہ تم نے کیا کیا پروفیسر؟ میں نے حیران ہو کر اپنے ساتھی سے دریافت کیا۔ جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا۔ اگر یہ شخص زندہ رہ جاتا تو دنیا میں ایک قیامت برپا ہو جاتی۔ اسے کیفر کردار تک پہنچانا ایک نیک کام ہے۔ جاتے ہوئے ہم اس کمرے کو نظر آتش کر دیں گے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لوگوں کو یہی سمجھنے دو کہ تھیوڈر نائمر جل کر مر گیا اور ساتھ ہی اس کی شیطانی مشین بھی۔ ویسے آج کی صبح کچھ بری نہیں رہی۔ میں پروفیسر کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔